بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبدالاحد میمن صاحب ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں اور EOBI کے ڈائریکٹر تعینات ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے EOBI کے لیے کیا کیا اور بدلے میں EOBI ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور اب ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ میں کہانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس خدا کے لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی یہ ویڈیو ساری کی ساری دیکھنی ہے، دل تھام کے دیکھنی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو EOBI کے اندر ایماندار لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جی ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب EOBI کے بہت ہی کمپیٹنٹ اور بہت ہی دیانتدار افسر اور بہت ہی قابل ترین EOBI کے افسران میں شامل ہیں، اور ان کا جو شعبہ ہے وہ EOBI کا شعبہ قانون ہے۔ تو ان کا نام جو ہے، پورا نام ان کا حافظ عبدالاحد میمن ہے، اور اب میں جو آپ کو بتاؤں گا نا کہ یہ کتنے عرصے سے معطل ہیں اور ان کو معطل کیوں کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے، تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کون کون سے کارنامے کیے ہیں اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ جناب EOBI کے دیانتدار افسر ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں، وہ 186 گاڑیوں والا کیس، وہ زمین والا کیس، وہ ظفر اقبال گوندل والا کیس، میگا کرپشن کیس جو ہے، وہ انہوں نے جناب اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا سپریم کورٹ میں، اور یہ خود جا کر کھڑے ہو جاتے اور فائلیں لے جاتے، تمام تر چیزیں جناب انہوں نے پیش کرنا شروع کر دی، اور عدالت سے اب انہوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کر دی کہ جناب بڑی پینڈنگ ہو رہی ہے، مہربانی کریں آپ جو ہے ان کیسز کے، وہ یہ پیچھے پڑ گئے، ان کے ہاتھ دھو گئے، ان کیسز کے پیچھے پڑ گئے جو کیس 2013 سے سماعت ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں سینئر افسر ہیں حافظ عبدالاحد میمن۔ انہوں نے بڑے اسکینڈل پکڑنے پر انعام دینے کی بجائے سابق جو متنازع چیئرمین تھے عبدالحمید، انہوں نے جو ہے ان پر الزامات عائد کر کے معطل کرنے کے بعد گزشتہ 9 ماہ سے بحال نہ کیا اور بحال نہ ہوئے۔ کتنے عرصے سے اب یہ معطل ہیں؟ 9 مہینے سے یہ معطل چلے آ رہے ہیں۔ اور EOBI کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں، شکیل احمد منگنیجو صاحب، ظاہر ہے اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ ہے۔ بہرحال انہوں نے ابھی تک یہ معطل ہی چلے آ رہے ہیں اور یہ بحال نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے جو بندہ بحال نہ ہو اور ان کی تنخواہوں کا بھی پرابلم ہوگا، ظاہر ہے سروس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو عبدالاحد میمن صاحب کو معاشی بحران کا بھی سامنا ہوگا۔ جبکہ EOBI امپلائیز سروس ریگولیشن 1980 کے تحت کسی بھی ملازم کو 90 دنوں سے زائد ملازمت سے معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ قانون ہے کہ 90 دن سے زیادہ معطل نہیں رکھا جا سکتا، اور EOBI کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 9 مہینے سے جناب وہ جو حمید تھا، عبدالحمید کھوکھر، انہوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے اظہر حمید کھوکھر، انہوں نے کیا کیا، اب ان کو معطل کر دیا، اور یہ 9 ماہ سے اب جناب یہ معطل چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عبدالاحد میمن EOBI میں بھرتی کا تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کر کے میرٹ پر ایگزیکٹو افسر قانون منتخب ہوئے تھے۔ 2013 میں عبدالاحد میمن نے میگا لینڈ سکینڈل کیس کی سپریم کورٹ میں انتہائی مؤثر انداز میں پیروی کی،
جس کے نتیجے میں اس میگا لینڈ اسکینڈل میں ملوث EOBI کے سابق چیئرمین ظفر اقبال کوندل، انویسٹمنٹ ایڈوائزر واحد خورشید کنور، فائنینشیل ایڈوائزر نجم الثاقب صدیقی، ڈائریکٹر فائنانس آصف آزاد، بورڈ آف ٹرسٹیز کے بعض ارکان اور ان اراضیوں کے مالکان کے خلاف FIA کی جانب سے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 16 FIR درج کی گئی تھیں۔ جی ہاں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے میگا لینڈ اسکینڈل جو ہے وہ متعارف کروایا تھا اور 16 FIR درج کی گئی۔ یہ کیس 2013 سے تاحال سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عبدالاحد میمن کو 9 دسمبر 2019 کو قائم مقام ڈائریکٹر قانون بنا کر شعبہ قانون ہیڈ آفس کراچی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ عبدالاحد میمن نے EOBI کے 35 ارب روپے کے میگا لینڈ اسکینڈل کیس کی پیروی کی۔ EOBI اپیلیٹ اتھارٹی کے تحت طویل عرصہ سے زیر التوا 175 اپیلوں کی سماعت اور فیصلے EOBI کے 168 گاڑیوں کی ریکوری کا کیس میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم چیئرمین اظہر حمید کی جانب سے حوصلہ افزائی اور ستائش کی بجائے احکامات کی حکم عدولی کا الزام لگاتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کے ذریعے انہیں 15 اکتوبر 2020 کو بلا جواز اور خود ساختہ الزامات پر مبنی ایک ایکسپلینیشن لیٹر جاری کرایا گیا، جس کے بعد 12 فروری 2021 کو عبدالاحد میمن کو بلا جواز از خود ساختہ اور من گھڑت الزامات پر مبنی چارج شیٹ جاری کر دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر عبدالاحد میمن کے ماتحت افسر اور 2014 گروپ سے تعلق رکھنے والے جونیئر افسر قدیر احمد چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو PIM کے نام نہاد آن لائن ٹریننگ کورس کی بنیاد پر HR ڈپارٹمنٹ سے تبادلہ کرا گئے۔ پہلے اسے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدہ پر ترقی دلائی اور پھر خلاف ضابطہ طور پر 1 برس کی آزمائشی مدت مکمل کیے بغیر اسے راتوں رات قائم مقام ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ کے عہدہ پر فائز کر کے شعبہ قانون کا سربراہ تعینات کرا دیا ہے۔ سینئر اور فرشناس افسر عبدالاحد میمن کو نہ صرف ملازمت سے معطل کر دیا گیا بلکہ ان کی جائز ترقی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق 90 روز سے زائد کسی کو معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ اب فرض شناس افسر عبدالاحد میمن کو ملازمت سے معطلی کے بعد مختلف سہولیات ختم ہو جانے، معاشی مسائل کے باعث کرائے کے ایک مناسب مکان کو چھوڑ کر 4تھی منزل پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہونا پڑا اور اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک معیاری اسکول سے ان کے نام خارج کرا کے ایک کم فیس والے اسکول میں داخل کرانا پڑا ہے۔ تو جناب یہ جو EOBI کا سلسلہ ہے یہ تو جناب بالکل ہی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف EOBI بھتہ طلبی کی شکایت پر بدعنوان افسر کے خلاف وزیر اعظم شکایتی سیل نے ایکشن لیا ہے۔ شکایتی سیل نے 30 لاکھ بھتہ طلبی کی شکایت پر ادارہ حکام سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اب ایک طرف دیکھیں کہ اگر کوئی ایماندار افسر ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور دوسری طرف بھتے کی طلبی پہ جی ہاں وزیر اعظم پاکستان کے سٹیزن پورٹل نے جو ہے وہ اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے وہاں شکایت کی گئی اور بھتہ کتنا وصول کر رہے ہیں موصوف 30 لاکھ روپے۔ جی ہاں، تو اب یہ EOBI کے اندر بھتہ خوری جو ہے، اچھا یہ کون کر رہا تھا؟ شکایت بدعنوان افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقاص چودھری کے خلاف درج کرائی گئی۔ ڈیپوٹیشن انتظامیہ کی جانب سے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ KASBIT نامی ادارے کے ملازم نے شکایت درج کروائی۔ پارٹ ٹائم چیئرمین شازیہ رضوی نے پس پردہ مقاصد کے تحت شکایت کو دبا دیا تھا۔ پہلے جب شازیہ رضوی کو شکایت کی گئی تو اس شکایت کو دبا دیا گیا۔ تو اب بھائی EOBI کے اندر اگر کوئی شخص دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، دیانتدار افسر کی ستائش کی بجائے معطلی کر دی جاتی ہے۔ اور EOBI میں پھر ظلم کی یہ بات ہے کہ 90 دن سے زائد جو ہے ان کو معطل نہیں رکھا جا سکتا، اور انہوں نے 9 ماہ سے معطل رکھا ہوا ہے اور EOBI میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شکیل احمد منگنی جو صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ
حافظ عبدالاحد میمن صاحب کے کیس کو آج خود دیکھیں اور خدا کے لیے کالی بھیڑوں سے EOBI کو نجات دلائیں۔ ایسے دیانتدار افسران جو جان فشانی سے کام کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، کیسز کو پرسو کرتے ہیں۔ ایک شخص کی اتنی محنت کہ میگا سکنڈل لے آیا اور ملزمان کے خلاف 16 FIR درج کی گئی، اور دوسری طرف ادارہ جو اس کو ستائش کر رہا ہے وہ معطلی کی صورت میں کر رہا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ EOBI کا ادارہ جو آرٹیکل 38 کی روح کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا، وہ روح جو ہے اسے نکلتی جا رہی ہے، اور اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو اس سے روح جو ہے وہ نکل جائے گی اور یہ دھڑام سے نیچے آئے گا اور یہ اپنی موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو براہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، عبدالاحد صاحب کی ہاں میں ہاں ملائیے، ان کے کیس کو پرسو کیجئے، ایک ہی نعرہ لگائیے، جسٹس فار عبدالاحد میمن، جسٹس فار عبدالاحد میمن، جسٹس فار عبدالاحد میمن، جسٹس فار پینشنرز، جسٹس فار وومن پینشنرز، جسٹس فار وڈو پینشنرز، جسٹس فار انویلڈ پینشنرز۔ ٹھیک ہے، ہمیں انصاف مانگنا ہے، ہمیں EOBI کے جائز ملازمین کا انصاف بھی مانگنا ہے اور اپنے پینشنرز کے لیے بھی انصاف مانگنا ہے، چونکہ یہی تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اس تقاضے کو پورا نہ کیا تو ہم اس دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہوں گے، تو اللہ کے ہاں بھی سرخرو نہیں ہوں گے، مولا کے ہاں بھی سرخرو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سرخرو ہونا ہے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، یہی کہ انصاف سب کے لیے، انصاف عبدالاحد میمن کے لیے۔